لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کے فضل اور احسان سے کوئی بھی مجلس علم کی ہو، ذکر کی ہو، یہ بندے کی سعادت ہوتی ہے کہ اس میں وہ شریک ہو، کیونکہ یہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں ذکر کی اور قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، اور علم کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ کوئی ہر عمل کی جو جزا ہے اور اجر جو ہے وہ اس کو نیت پر رکھا گیا ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا ثواب یا معاملہ وہ نیت پر ہوتا ہے۔ لیکن ایسی مجلس میں جو بندہ بغیر نیت کے بھی آ کے بیٹھ جائے، اس کی نیت ذکر کی نہیں ہے، اس کی نیت علم کی نہیں ہے، کسی کو بلانے آیا، کوئی ویسے آ گیا، تو صحیح حدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ جل مجدہ اس پر بھی وہی فضل اور رحمت فرماتا ہے جو دوسروں پر کیا ہے۔ اور یہ اتنی آپ کو تو یہ میرا تھوڑا سا آواز اونچا کر دے، وہ کہاں ہے آپ کو تو تعجب جو ہے وہ ہو رہا ہو کہ کبھی یہ کیسے ہو گیا کہ بھئی یہ تو نیت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو یہ آپ ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی تعجب ہو گیا تھا، وہ جب حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو ان کو بھی تعجب، وہ بھی حیران، یا اللہ اس کی تو نیت ہی نہیں تھی کسی اچھا کام کرنے کی، کوئی ذکر کی مجلس میں شرکت کی، علم کی مجلس میں، تو یہ آپ فرما رہے ہیں اس کے بھی ساتھ ہی معاملہ پار ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مفہوم یہ ہے، مجھے علم ہے اس چیز کا، لیکن بات یہ ہے یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو واقعی بغیر نیت کے ویسے ہی بیٹھا ہوا آ کے، لیکن وہ جو دوسرے جو صحیح نیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا ذکر اور میرا کلام سن رہے ہیں، لا یشقا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، جلیسہم، ان کے ساتھ صرف بیٹھنے والا، یعنی شقاوت بدبختی دور ہوتی ہے اس سے۔ تو اندازہ لگائیں یہ وہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جس کا بغیر نیت کے بھی بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے، خود حدیث شریف میں بیان ہے۔ کئی ایسے عمل ہیں کہ جو نیت کے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے ان کا، تو یہ کتنی خوش قسمتی۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی یہ نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ چاہے آپ جتنے ہی گناہ گار ہیں، شرابی ہیں، قاتل ہیں، جو بھی ہیں، علم اور ذکر کی مجلسوں کو نہ چھوڑیں، یہ پھر آپ کو اوپر لے آئیں گی، یہ پھر آپ کو خوش بخت بنا دیں گی۔ مجلس میں پہنچنا تو دور کی بات ہے نا، مجلس میں تو آ گیا نا بندہ تو اس پر کرم ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، مجلس میں تو آ گیا تو اس پر کرم ہو رہا ہے،
یہ مجالس اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس نیت کر لی، ابھی پہنچا نہیں ہے بندہ، پہلے موت آ گئی تو اس کی بخشش ہوگی اس بنا پہ کہ اس نے اس مجلس میں جانے کی نیت کی ہوئی۔ میرا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو 99 قتل جس بندے نے کیے تھے، پھر 100 قتل کر دیا، تو اس کو کیا کہا اس عالم ربانی نے کہ تم اہل ذکر کی اور صالحین کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ تو ابھی وہ پہنچا بھی نہیں ہے ان مجالس میں، ان ہستیوں کے پاس، ان ذاکرین کے پاس، ان صالحین کے پاس۔ تو راستے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین ناپ لو، اگر اس نے زیادہ یہ طے کر چکا ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اب یہ میں وہ قصے کہانی نہیں سنا رہا، یہ دونوں صحیح حدیثیں ہیں، صرف جو ہے وہ لمبی ہیں، میں اس لیے پوری نہیں بیان کر رہا۔ دونوں بخاری اور مسلم میں اور دوسری صحائف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے، میرے لیے ایک تو مت کی بات یہ ہے، سمجھ کی بات یہ ہے کہ بندہ کئی دفعہ سست ہوتا ہے، جی میں گناہ گار ہوں، میں فاسق ہوں، میں تو بڑا، مجھے کیا ملنا ہے، اب میں بدلتا ہے تو ہے نہیں، تو نہ ہی میں صحیح توبہ کر رہا ہوں۔ بھائی یہ ان کے لیے، کہیں پتہ چلے ذکر کی مجلس ہے، علم و ذکر کی مجلس ہے، تو چلے جائیں تو نیت کے بغیر بھی کچھ لے کے آئیں گے، تو یہ وہ سودا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے موضوع بھی پڑھا ہوگا کہ یہ جو آج کی جو درس ہے یا نصیحت ہے، اس کا موضوع ہے ایمان بالملائکہ، کہ جو اس ایمان کے جو ستون ہے ان کا دوسرا ستون ہے۔ ہم جب یاد کرتے ہیں ایمان مفصل اور یہ، تو اس میں آمنت باللہ، اس کے بعد کیا آتا ہے وملائکتہ، یعنی اتنا اہم کہ آخرت سے بھی پہلے، کتابوں سے بھی پہلے، انبیاء اور رسول سے بھی پہلے ان کا تذکرہ آتا ہے، ایمان لاؤ ان پر۔ تو یہ کتنی اہم بات ہوگی۔ ابھی جو آیت کریمہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو پڑھ لے ساری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ذکر کیا کہ آمن الرسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء یعنی ایمان لائے، بما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا ہے، اور مومنین بھی، کیا کل، یہ سب ایمان لائے کس چیز پر؟ کل آمن باللہ وملائکتہ، سب یہ اس پر ایمان لائے، اللہ پر، پاک پر، فرشتوں پر۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ تمام ایمان لائے ان پر، اور ان میں کوئی تفریق یہ نہیں کرتے، کوئی نقص نہیں نکالتے، تمام انبیاء پر اہل ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو بندہ، کیونکہ یہ ہستیاں دیکھیں، انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، یہ ہستیاں ہدایت لینے کے لیے ہیں، یہ ہستیاں اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ ہم سے کئی دفعہ خطا یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، فلاں صحابی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں امام کو ایسا نہیں کرنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ جو ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اپنی ہم اصلاح کریں۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو تو سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کئیوں کو تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے نام لے کر بشارتیں دے دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، وہ تو نام لے کے بتا دیا کہ یہ ہستیاں جنت کے رہنے والے ہیں، جنت کے مکین ہیں، ان سے صرف سیکھو، ان کا صرف ادب کرو، ان کی صرف جو ہے ان سے محبت کرو، اور ان کو دیکھ دیکھ کے اپنی اصلاح کرو، کہیں ان کی اصلاح نہ شروع کر دینا۔
وہ بندہ پھر جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی سے بھی ایسی بات نہ سوچیں۔ اگر آپ باادب رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کریں، ان کو دیکھ کر ان پر کوئی تنقیدی نگاہ کبھی نہ ڈالیں، کیونکہ جب ان کی اصلاح کی ذمہ داری کس کی تھی؟ حضور علیہ السلام کی، تو آپ نے کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ ان کی اصلاح کرنے والے حضور علیہ السلام وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو ان کے استاد، ان کے مرشد اور اللہ جل مجدہ قرآن کے ذریعے ان کی وہ ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ ہمارا ہے کہ ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کے بھی پیچھے چل پڑو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تمہیں ہدایت مل جائے گی، جس کے پیچھے بھی آنکھیں بند کر کے چلو۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے بندے کی۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت، کہ کچھ لوگ اس وقت نبیوں کو کسی کو مانتے، کسی کو نہ مانتے، کچھ کرتے کچھ، تو اس کو ان کا بھی رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ فرشتوں پر ایمان۔ تو ہم نے آج صرف فوکس کہہ لیں، توجہ کرنی ہے، مرکوز کس پر؟ فرشتوں پر، کہ جن پر ہم نے کبھی کی نہیں۔ ہم فرشتے کا نام کب سنتے ہیں؟ جب مسجد میں 5-4 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے تو اس کا استاد کہتا ہے پڑھو آمنت باللہ و ملائکتہ، بس اس وقت۔ دوسری دفعہ اس وقت سنتے ہیں جب وہ موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، اور درمیان میں ہم ان کو بھولے رہتے ہیں۔ حالانکہ کتنی آیات، کتنی احادیث اور کتنا فائدہ اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کا حکم دیا جن پر ایمان لانا بڑا مفید ہے، بڑا فائدہ مند ہے، انسانوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، لیکن ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ اب فرشتے جو ہے وہ کون ہیں؟ فرشتے ایسے سمجھ لیں کہ ہر جو گورنمنٹ ہوتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، اس کی کچھ فوج بھی ہوتی ہے، کچھ سیکرٹ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو اس کی جو کرتے دھرتے وہ کرتے ہیں چیزیں، حکومت کے کارندے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو محتاج نہیں کسی چیز کا، لیکن اللہ پاک نے ملائکہ کو مختلف ڈیوٹیاں، جتنا نظام، بہت بڑا نظام جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک چلا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے پھر نام لیے، ان کی ذمہ داریاں بیان کی، یہاں تک کہ وحی لانا کتنا اہم چیز ہے، کہ اللہ پاک کا پیغام وہ بھی فرشتوں کو ذمہ داری دی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لا رہے ہیں۔ روح لانا کتنا بڑا کام ہے، کسی کو زندگی ملتی ہے، وہ بھی فرشتوں کو جو ہے وہ دی ہے، روحیں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح دے، روحیں نکالنے کا نظام وہ بھی فرشتوں کا ہے۔ رزق جو جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم پھرتے ہیں، رزق ملے، یہ وہ نظام بھی، وہ رزق بھی ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ برکت اور رحمت وہ بھی ان کے حوالے کی گئی کہ آپ جا کے رحمتیں کریں، نازل کریں، یہاں تک کہ لعنتیں بھی اور عذاب بھی ان کے ذریعے نافذ ہوتے دنیا میں۔ تو رزق بھی، عزت بھی، یہاں تک کہ محبت اگر کسی کو مقبولیت ملتی ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے، اور کسی کو جو رد کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے، یعنی یہ کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں دن رات ہر چیز۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان سے منہ موڑا ہوا ہے، نہ ان کا کوئی پتہ، نہ کوئی پڑھنا ان کی جو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا۔ جب صحیح چیز سے فائدہ حاصل، جب بندہ حلال سے فائدہ نہیں لے گا، صحیح چیز سے فائدہ نہیں لے گا، تو وہ غلط چیز کی طرف رخ کرے گا۔ جب بندہ صحیح راستہ نہیں اختیار کرے گا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر جب اپنی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ غلط راستہ اختیار کرے گا نا۔ بس آپ کی نہیں بات کر رہا، آپ تو نیک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں اپنے جیسے اور جو جن کو نہیں پتہ ان کی بات کر رہا ہوں، کہ جن کو نہیں پتہ
وہ صحیح راستہ نہیں اختیار کرتے، وہ پھر غلط راستے پر چلتے ہیں۔ کیسے؟ یہ میں نے جتنی چیزیں بتائی، رزق فرشتے میکائیل علیہ السلام کے قبضہ میں اللہ نے دیا، روحیں، عزت، محبت، اور جتنے بھی معاملات ہیں، رحمت، برکت، لعنتیں، عذاب دینا، زندگی دینا، موت دینا، اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے سارا کی چیزیں۔ اب ہم نے ان سے تو تعلق جوڑا نہیں، پھر ہم نے سوچا وہ یار مجھے تو ضرورت ہے رزق کی، تو میں اب کیا کروں، مجھے تو ضرورت ہے کوئی ایسی طاقت میرے ساتھ ہو، میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا بنے، یہاں کیا ہونا چاہیے، مجھے تو ضرورت ہے عزت کی، میں تو مقبولیت چاہتا ہوں، تو میں پھر کیا کروں؟ تو ادھر تو توجہ کی نا فرشتوں کی طرف، جس بار نبی علیہ السلام بھی ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام نے دوسروں کو بھی فرمایا مومنین، یہی مطلب ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون۔ پھر ہم نے کیا کیا، کوئی طاقت تو چاہیے کہ میرے ساتھ ساتھ رہے، مجھے کوئی گدڑ سنگھی ملے، کوئی شے کچھ، تو پھر کیا رخ کیا، ہم نے پھر عملوں کا رخ کیا، یہ جو عملیات اور ٹونے ٹوٹکے والے، فرشتوں کو چھوڑا، ان کے اٹڑے چڑھ گئے، وہ جو پاک مخلوق، نورانی مخلوق، روحانی مخلوق، فائدے والی، محبت کرتی ہے جو ایمان والوں سے، ان کو چھوڑا، ابھی طاقت چاہیے جی، کوئی تو عملوں کے پاس چلے گئے، اے جی مجھے کوئی ٹونا ٹوٹکا دے دیں، کوئی چیز میرے ساتھ جو ہے نا، ایسے بھائی ہر چیز جو ہے میری صحیح ہو جائے، ان بیچاروں کے پاس خود کوئی نہیں، خراب کر کے بیٹھے ہوئے اپنا سب کچھ، یہ کہتے جی عاملوں کو بڑا علم ہے، ان کے پاس بڑا علم ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں، انہیں جا کے یہ پوچھ لیا، ہماری جو کہانیاں کس سے آپ نے بتانی ہے، یہ ہوگا سال بعد، اگلا مہینہ آپ کا بڑا برا آ رہا ہے، اگلا ہفتہ آپ کا بڑا برا آ رہا ہے، ان سے یہ پوچھ لیں جا کے، بھائی بتا دو میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، تو بینک میں کتنے ہیں، اور گھر میں کتنے میں نے رکھے ہوئے ہیں، 3 چیزیں بس پوچھ لو۔ جب یہی نہیں پتا ان کو، تو آپ کو جو الو وہ بنا رہے ہیں، مطلب ہے کہ یعنی حساب، وہ کہتے ہیں نا حساب لگانے گئے ہیں، تو وہ حساب یہی، وہ حساب کیا لگا رہے ہوتے ہیں، بھئی اس کے سے کتنے پیسے لینے ہیں، وہ یہ نہیں لگا رہے تھے بھئی اس کی زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہونا ہے، وہ تو ان کو خود پتہ کوئی نہیں، اٹھا سٹھا کوئی نہیں، وہ یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں بھئی اس کی جیب خالی کتنے پیسوں سے کرنی ہے، کتنے کی سامی ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ اور یہی ہونا چاہیے، جو نبی علیہ السلام کا در چھوڑے، حضور علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑے، اس کے ساتھ وہ ضلالت اس کے مقدر بن جاتی ہے اس بندے کی، کہ بھئی اتنی بڑی ہستی، اتنی نورانی ہستی، اتنی پیاری ہستی ہے بھئی حضور علیہ السلام، وہ تمہیں کیا تلقین کر رہے ہیں، اور تم جو ہے وہ کن بکھیڑوں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ تو عاملوں کے پاس چلے گئے، کچھ جو ہے وہ کاہنوں کے پاس، یعنی جنوں والوں کے پاس چلے گئے، اے جی کوئی جن دے دو، کوئی جن دے دو میرے کو کام کرتا رہے، میرا یہ کرے وہ کرے۔ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو جن نہیں، میں فرشتے دینا چاہتا ہوں، میری امت کیوں جنوں کی محتاج ہو، جبریل فرشتوں کا سردار ہے، میں سید الخلق، اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا، تو میری امت جنوں کا کیوں محتاج ہو، میں ان کو فرشتے، آپ علیہ السلام میں ابھی بیان کروں گا، فرشتے دیے اپنی امت، طریقہ بتایا، عمل بتایا، جس سے فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن ہے کہ میری مت ماری ہے، میں چاہتا ہوں کوئی شیطان مل جائے، کوئی جن مل جائے، جس نے لا محالہ مجھے نقصان ہی پہنچانا ہے، آج یا کل۔ کچھ جو ہیں سیانے لوگ، وہ نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اپنا ہفتے کا حساب لگوانے کے لیے، حالانکہ حضور علیہ السلام بھی ہفتے کا حساب دے گئے، بتا گئے کہ ہفتہ اگر اچھا گزارنا چاہتے ہو، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو اچھے طریقے سے گزارو، سارا ہفتہ تمہارا اچھا گزرے گا، جمعہ کی رات کو اچھے طریقے سے گزارو، ساری راتیں اچھی گزرے گی۔ امام الانبیاء تو یہ فرما گئے، جس میں آپ نے فرمایا سورۃ کہف پڑھتا ہے جو بندہ، یہ کرتا ہے اعمال بتائے، کہ پورا ہفتہ اس پر اثرات مرتب رہتے ہیں۔ ہاں میں تو اچھا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے، اخباروں میں، اچھا جی کس برج میں ہم پیدا ہوئے، آپ خود سوچیں، اگر ماتنا بندے کی ماری گئی ہو، تو یہ جو 20 نومبر 10 نومبر، یہ عیسوی سال تو شروع ہی 2000 سال ہو گئے ہوئے ہیں،
اور یہ ستارے کو کروڑوں سال سے ان کو یہ عیسائیوں کے کیلنڈر کا کس طرح علم ہو گیا؟ بھائی نجومی اس پہ چل رہے ہیں، آپ خود سوچیں، اگر چلنا بھی ہے تو اس ستاروں نے وہ اسلامی کیلنڈر پہ چلیں گے، رمضان یعنی اللہ پاک کا جو نظام ہے، نہ کہ بندوں نے جو بنایا ہوا ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 2000 سال پہلے تو وہ بنے تھے، یہ اسی بیس پہ ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اے جی 10 اکتوبر، اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا بناتے ہیں، آپ خود سوچیں وہ 10 اکتوبر 2000 سال پہلے تو اکتوبر تھا ہی نہیں۔ ستاروں کو جنوں کو کیا پتہ اس چیز کا، ان کا تو کوئی اور کیلنڈر ہوگا جو۔ لیکن جب میں نے عرض کی کہ جب سب سے علم والی حکمت والی ہستی کے در سے بندہ منہ موڑے گا تو وہ اسی بے وقوفیاں کرے گا، اس کا علاج ہے وہ ایسو کے آگے چلے، وہ لوٹیں اس کو۔ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن مجید میں مَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان، جو میری نصیحت، میرے محبوب کی نصیحت، وہی اللہ کا ذکر سے منہ موڑتا ہے ان کی باتوں سے، اللہ پاک فرماتا ہے میں خود سزا کے طور پر شیاطین کو مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ سزا ہے بھائی، تم امام الانبیاء کے پیچھے نہیں چلتے، ان کی غلامی میں نہیں آتے، تو تمہاری یہی سزا، پھر تم جو اللہ کے جو دشمن ہے یعنی شیاطین، تم پھر اس کے پیچھے چلو، پھر وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اچھا کاروبار نہیں چل رہا، اچھا وہ ہے جی فلاں قبرستان میں جاؤ، الو کا سر لے جاؤ، گدھے کا پیشاب لے جاؤ، یہ کرو وہ کریں جی، بڑا چلے گا۔ اب جو ہے اس طرح کی طریقے، اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں، یہ میں نے آپ کو عرض کی کیوں کہ انسان میں یہ بات تو ہے کہ میرے ساتھ کوئی غیر مرئی اور ایکسٹرا آرڈنری یعنی ایک طاقت ہو کہ جو میری مدد کرے کرے۔ اب وہ ضرورت نبی علیہ السلام تو پوری فرما گئی امت کی، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، ہم پھر جو ہے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ملائکہ پر ایمان لانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، ایک تو بندہ اسلام میں آ گیا، مومن بن گیا، دوسرا اس کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں اگر وہ صحیح عمل حضور علیہ السلام کا سیکھ لے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، تو وہ ہر کام میں ایک غیر معمولی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ جی مٹی کو آج سونا بن گیا، فلاں جی کی عزت بڑی ہے، اے جی علم تسخیر بتا دیں۔ علم تسخیر یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے تسخیر بن جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی تسخیر بن جاؤ، تو ہر شے تسخیر ہی تسخیر ہے۔ ہمارے یہاں جنات بڑی چیز ہے جی، کالا جادو، یہ سفید جادو، جنات، بھائی یہ اتنی طاقتور مخلوق ہے کہ کوئی جن ون ان کے سامنے نہیں ٹھہرتا۔ سب سے بڑا جن تو شیطان ہی ہے نا خود۔ کہتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بدر میں وہ ایک انسانی شکل میں آ کے ابو جہل وغیرہ کو لے آیا، چلو جی کرتے حملہ، یہ ہوگا وہ ہوگا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ وہ۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ بھاگنا شروع کر دیا شیطان بھی، میں تو جا رہا ہوں۔ تو وہ ابو جہل اور دوسروں نے کہا کیا ہو گیا تم ہی تو ہمیں ادھر لائے ہو، یہ کیا نہیں؟ اس نے کہا میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی وہ جو فرشتے جب اترنا شروع ہوئے وہ شیاطین جو ہے بھاگ گئے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوا یعنی شیطان نے، شیطانی لوگوں نے ہمارے ذہن میں بٹھایا ہوا وہ جن ہے، وہ یہ بڑی بڑی طاقت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ فرشتوں کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، فرشتہ دیکھ لیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی طاقت فرشتوں کی، وہ خدائی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس، جو ہے وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ایسی نہیں کہ بھئی ویسے چیز۔ تو اب یہ تو دیکھیں ایک وسیع موضوع ہے، قرآن مجید میں بڑے مختلف مقامات پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے چند وہ چیزیں بتانی، آپ کو فرشتے دے کے جانے ہیں، کم از کم 2-4 فرشتے میں آپ کو آج دے جاؤں گا، آپ کی مرضی ہے ان کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ آپ تو جنوں کے پیچھے بھاگ رہے، میں نے کیا دینے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دیں گے، آپ علیہ السلام نے جو حدیث شریف جو میں بیان فرمایا وہ آپ کو دینے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ 10 جو ہے نا، 10 تو میں نے لکھے ہوئے ہیں، 10 آپ کو دینے ہیں، لیکن آپ جتنے بھی آپ کی قسمت ہوئی آپ کو مل جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں فرشتہ ملے آپ کو کہ جن ہی لینا ہے، شکشتان ہی لینا ہے، کوئی عمل ہی لینا ہے، کوئی ٹونا ٹوٹکا
وہ گدڑ سنگی لینی. اچھا یہ کچھ نہیں. جب نبی علیہ السلام آ گئے اس وقت بھی یہ بڑے لوگ تھے, کاہن اور جی فال نکالنے والے جی, اور جی جنات والے, اور جی حساب لگانے والے جی, نجومی ہاتھ دیکھنے والے, یہ طوطے والے, یہ چیزیں. تو آپ علیہ السلام نے آ کے ان تمام پر لکیر پھینکی اور لکیر ڈالی اور لکیر ماری. فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, یہ شر شیطان کے نمائندے ہیں. جیسے اللہ پاک کے نمائندے اور رسول انبیاء ہوتے ہیں, شیطان کے کیا یہ لوگ جو کاہن وغیرہ اور عامل وغیرہ, یہ شیطانی عملیات کرنے والے, جو ٹونا اس کو اس سے لڑایا, اس کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اب غور سے سن لیں تاکہ جو ہے کم از کم جتنے بھی آپ کی قسمت یہ آدھے گھنٹے میں جتنے بھی بیان ہو گیا وہ آپ کے جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گے. پر فرشتہ تو ایک بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک تو یہ سن لیں, پہلی چیز فرمایا کہ جو بندہ, جو میرا امتی گھر سے نکلنے سے پہلے, کب؟ گھر سے نکلنے سے پہلے, یہ حدیث شریف ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے ایسے کام کی نیت کرے جو اللہ پاک کو پسند ہے, یعنی جائز کام کی نیت کرے, کسی بد نیت ہو کر نہ نکلے. کیا کرے وہ؟ مطلب آپ دروازے سے نکلنے لگے ہیں, رک جائیں, اللہ کی حضوری میں آ جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور نیت اپنی ٹھیک کر لے. جی میں کام کرنے جا رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں, میں جی سیر کرنے جا رہا ہوں, میں جی کاروبار کرے, کوئی بھی جائز کام جو اللہ پاک کو پسند ہے اس کی نیت کرے, برے کام کی نیت سے نہ کرے. یہ نہیں جی میں پھرنے جا رہا ہوں, ویسے فضول شرارتیں کرنے جا رہا ہوں, عورتوں کو دیکھنے جا رہا ہوں, گانے سننے جا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, چرس پینے جا رہا ہوں, نشہ کرنے جا رہا ہوں, یہ سارے اللہ پاک کو ناپسند ہے کام. یہ کرے گا نیت اچھی. فرمایا جس نے دروازے سے نکلنے سے پہلے نیت کر لی اچھی, یوں ہی وہ بندہ قدم رکھتا ہے بایاں قدم باہر گھر سے, جو سنت ہے رکھنا, ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ بندہ, فرمایا کہ یہ واپس نہ آئے, جہاں جہاں یہ جاتا ہے وہ فرشتہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جھنڈا لے کے. شیطان اس کے پاس نہیں آتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں فرشتہ چل رہا ہے. جس جگہ جاتا ہے وہاں کے لوگوں, جس کے ساتھ میٹنگ ہے, ملاقات ہے, مثلا کسی کے ساتھ آپ کی کاروباری ہے, محنت مزدوری کے بارے میں ہے, کوئی دفتر میں کام ہے, پاسپورٹ دفتر میں کام ہے, کورٹ میں کام ہے, پولیس میں کام ہے, کچہری میں کام ہے, کہیں کہیں, تو یہ فرشتہ دوسرے بندے کے ذہن میں بھی اچھے خیالات ڈالتا ہے کہ اس کا کام کر دو. یعنی جس طرح شیطان برے خیال ڈالتا ہے نا شیطان, اس طرح ملائکہ اچھے خیال ڈالتے ہیں. ان کا کام یہ ہے, وہ بھی ملہم ہوتے ہیں. اچھے خیال بعض دفعہ بندوں کو جو آتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے ہوا میں خیال آ رہے ہیں, نہیں, وہ بعض دفعہ فرشتے القاء کرتے ہیں, بلکہ ایک فرشتہ ہے خاص جس کی ڈیوٹی ہے, وہ ملہم اس کا نام آتا ہے, کہ وہ جو اپنا یہ کام کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ بندہ باہر رہے گا, کاروبار کرے گا, تجارت کرے گا, اب ظاہر ہے فرشتہ ایک نورانی مخلوق اس کے ساتھ ہے, جھنڈا اس کے پاس ہے, اور یہ جہاں جہاں جائے گا, سیر کرنے جا رہا ہے, بچوں کے ساتھ جا رہا ہے, جہاں بھی جا رہا ہے, تو یہ فرشتہ اس کی حفاظت, برکت اور واپس آنے تک جو ہے جو یہ اپنا کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت عمل بتایا, دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ. کوئی پڑھا ہمیں وظیفہ بتائیں, آپ فرمائیں وظیفے کے بغیر مل رہا ہے. تم جو چلے کر کر کے قبروں میں, گھروں میں بیٹھ کے اندھیروں میں اتنے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, اوٹ پٹانگ پڑھ کے بھئی کوئی چیز مل رہی, کوئی چیز ملنے لگی. تو یہ سارے شیطانی لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ بھی, عزتوں کے ساتھ بھی وہ کھیل رہے ہیں. بورڈ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا, کوئی مطلب ہے پتہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ان کی بات مانی, قد کفر بما انزل علی محمد, اس نے میری بات پھر نہیں مانی. یا پھر میں فرمایا کہ صحیح, یا یہ صحیح ہیں لوگ جو تمہیں باتیں سناتے ہیں, کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں صحیح. جس نے ان کی تصدیق کی میرے ساتھ, میرے پاس جو اتاری گئی کتاب اس کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے, کیونکہ وہ کتاب تو ایسا نہیں کہہ رہی. تو اس لیے عاملوں, نجومیوں, ان سے بچیں اور نبی علیہ السلام کے در پر آ جائیں.
ان سے بڑا علم والا، ان سے بڑا معرفت والا، ان سے بڑا مقرب، ان سے بڑا خیر خواہ، جیسے فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رؤوف الرحیم کیا ہے؟ کون سی صفات ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے، یہ اسی کی تشریح ہے آگے پیچھے آیت میں، کہ جس پر یہ بہت شاق گزرے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کو کوئی درد ہو، جس کو آپ سے بھی زیادہ درد ہو، اس کو کہتے ہیں یہ لوگ۔ اور جس کو آپ کو کوئی چیز ملے یا خوشی ملے، اس کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو، اس کو کہتے ہیں رحیم، رؤوف الرحیم۔ یعنی حضور علیہ السلام صفات بیان ہوئے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یعنی دادا لگائے نا، آپ کو خوشی مل رہی ہے، ان کو اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، آپ پر تکلیف آتی ہے، ان کو اس پہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مدینہ شریف میں ابھی نئے نئے احکام جاری ہو رہے تھے، کسی پر حد جاری ہوگی۔ حد جاری کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو سزا مل رہی ہے، مثلا ہاتھ کاٹا گیا کسی کا، خود ہی آپ علیہ السلام نے وہ جب گواہی پوری ہوگی حد نازل، تو آپ علیہ السلام کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، آپ رونا شروع ہو گئے، سامنے وہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو یہ حکم دیا ہے اللہ کی حد نافذ کرنے کا، اور اب آپ ہی جو ہے آپ خود پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا وہ بات صحیح ہے، اللہ کی حدود کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے، اللہ پاک کی حدود نافذ ہونے چاہیے، یہ بات صحیح ہے، گواہی پوری ہو گئی ہے، لیکن میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، مجھے تکلیف ضرور ہے اس سے۔ ماں بے شک بیٹے نے جرم ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن جب اس کو سزا ہوتی ہے ماں کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے، محبت کرنے والی ہستی ہے۔ تو یہ آپ منظر بھی صحابہ نے دیکھا ہے، خود ہی سزا، خود ہی جو ہے وہ، یعنی تکلیف بھی خود ہی جھیل رہے ہیں، خوشی نہیں۔ کیونکہ آپ کا یہ دل ہوتا کہ یہ کہیں ٹل جائے، ایک وہ بندہ آیا یا عورت آئی گواہی کہ مجھ سے برا کام تھا، آپ نے فرمایا دیکھو کیا کہہ رہی ہے، مطلب ہے چلی جائے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف آ کے پھر مجھ سے یہ ہوا، آپ نے فرمایا لگتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، چلے ادھر منہ پھیر لیا، بھائی یہ کسی طرح چلا جائے بندہ یا بندی، خود ہی جا کے توبہ کر، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی اتنی رحیم کریم ہستی۔ اور ہم لوگ جو ہیں جان بوجھ کے لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، وہ نہیں بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں ملے تاکہ ان کو سزا ملے، ہمارا یہ طریقہ۔ تو یہ ایک تو آپ کو یاد ہو گیا نا۔ اب یہ آپ کل سے اگر آپ چاہتے ہیں جن نہیں آپ کے ساتھ فرشتہ چلے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہمیشہ رک جائیں جانے کار نکلنے سے پہلے، پڑھنا بسم اللہ شریف پڑھنی، یہ وہ بعد کی بات ہے، وہ بھی نہیں آپ علیہ السلام نے یہاں فرمایا، وہ علیحدہ حدیث ہے۔ صرف یہ کام کہ اچھی نیت کے ساتھ نکلیں، اچھی نیت، کاروبار کریں اچھی نیت کے ساتھ، مل جا رہے ہیں کہ اچھی نیت۔ یہ ہو گیا، ایک فرشتہ ہو گیا آپ کو دے دیا، دیکھیں عامل کتنے پیسے لیں گے آپ سے، کتنے کو جن دینا ہو تو وہ ملتا بھی وہ کوئی نہیں ہے، اگر کیونکہ ان کے پاس ہو تو وہ اب ان کو آپ میرے اور آپ کے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، اسی کو کہیں کوئی 2-4 اینٹیں سونے کی لے آئے کہیں سے، وہ سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہاں ایک ٹی وی چینل تھا ایک ملک میں، میں بھی ادھر کوئی بیان کرنے چلا جاتا، وہاں بڑے نجومی جو بڑے بڑے سمجھ لیں ملک میں بڑے ماہر اور ہوتے ہیں جنات کے اور ہاتھوں کے اور یہ چیزیں، وہ سکھ بھی بیٹھتے تھے، وہ سارے پروگرام کرتے تھے، لوگ فون کرتے تھے، وہ ہزاروں روپے اور مطلب یعنی وہ لیتے تھے لوگوں سے۔ میں جو اللہ پاک اور اس کے نبی علیہ السلام کی کوئی بات کرتا، بیان پروگرام ہوتا، وہ ایک وقفہ میں چلا آتا، میں بھی۔ انہوں نے کیا کیا، ایک دفعہ میں آ رہا تھا وہاں سے، وہ بھی بیٹھے تھے ایسے اپنے اپنے خانوں میں، تو انہوں نے مجھے بلا لیا، مجھے کہتے ہیں آئیں بات سنیں۔ میں کہا اللہ خیر کرے، بھئی یہ جنات اور جن کے نجومی ہیں سارے، تو بھئی یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے جی تھوڑی سی آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کریں مشورہ۔ مشورہ یہ ہے کہ ہم نے اس ٹی وی پر
کوئی اللہ کے نام بیچے، لاکٹ بیچے، اللہ پانا نے رحیم لکھا ہوا، کریم لکھا ہوا، وہاب لکھا ہوا، ساتھ انہوں نے پھر یہ ایڈورٹائزمنٹ کی کہ اچھا یہ لاکٹ لو گے تو آپ کے بچہ ہو جائے گا، یہ لاکٹ لو گے تو آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، یہ جیسے یہاں کرتے ہیں۔ اب وہاں تو قانون بڑا سخت ہے، وہاں گورنمنٹ کے ادارے دیکھ رہے تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے جس کے پاس یہ لاکٹ پہنچے گا اس کا بچہ ہوگا، اس کا رزق ہوگا، کوئی ہے دلیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے پتہ نہیں 1.5 کروڑ جرمانہ کر دیا۔ اب وہ جو ٹی وی چینل کا مالک تھا وہ ان کو کہتا ہے کہ اب تم نے دینا ہے، یہ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں آپ کیا کریں۔ میں نے کہا کرنا کیا ہے، آپ نجوم کے ماہر ہیں، یہ جنات کے ماہر ہیں، یہ جو ہے جی اپنا دوسرے کاہن ہیں، یہ کہتے ہیں میرے پاس بڑے عملیات ہیں۔ تو اب تو گھر پر بن گئی ہے، اب تو ادھر آ گیا۔ آپ بلائیں کسی جن کو، بلائیں کسی مطلب شیطان کو یا جو بھی ہے، نجوم کا علم کوئی عمل وہ جو جادو ٹونا وہ کرے نا، وہ بندہ ہی اندھا ہو جائے جس کے پاس فائل ہے۔ بھئی سلیمان علیہ السلام کا جن کہتا تھا میں محل لے آؤں گا، آپ کا جن فائل بھی اٹھا کے بھی نہیں لا سکتا، اتنے کوڑے ہیں وہ۔ اب وہ خاموش ہے، آپ کہ یہ عمل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے یہ ہم تو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی بس جو ہے دل خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی اس میں پھر جو ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہاں تو وہ گورے ہیں، وہ تو نہیں سمجھتے آپ کی عملیات یہ چیزیں جو ہیں، وہ تو جرمانہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ مجھے لکھیں ایک مذہبی اسکالر کے طور پر جو بھی ہے، آپ لکھیں بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، اور میں لکھوں گا کہ بھئی یہ غلط کام ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے ہو، ٹھیک ہے۔ دعا کسی نے کی ہے، ہو بھی سکتی، قبول نہیں بھی ہو سکتی، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے زیادہ تر جو ہے مطلب لوگوں کو لوٹا درکنار، مطلب فی سبیل اللہ اپنے سے چیزیں انہوں نے دی ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر اچھا آپ یہ جو میں کہا وہ جواب میں جو لکھوں گا تو وہ آپ ان کو بھیج دینا۔ کہتے ہیں جو وہ لکھا تو وہ تو دگنا جرمانہ کر دیں گے، وہ کہیں گے واقعی آپ تو اور ثبوت مل گیا، آپ اتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ میں کہا نہیں، میں تو مشورہ دینا تھا، جو دے دیا آپ کو، یہی آپ کی مرضی ہے، میرے حساب سے تو یہی۔ ویسے ان کی بات سمجھ آئی، انہوں نے لکھا مجھے، میں نے لکھا یہ ٹھیک نہیں ہے نجومی، یہ وہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، تو اسلام بھی نہیں مانتا، یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ انہوں نے لکھا، انہوں نے ان کو معاف کر دیا، وہ سارا جرمانہ معاف کر، بھئی ان کو سمجھ آ گیا آئندہ نہیں کریں گے، غلطی مان گئے۔ تو یہ بتا رہا ہوں، ہمارے لوگ تو بھئی آئے دن روڈ پہ بیٹھے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ حساب لگا رہے ہیں، وہ حساب لگا رہے ہیں، فلاں، کوئی پتہ نہیں۔ سب سے زیادہ علم جب آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو یہ آپ کا یہ عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم حضور علیہ السلام کو دیا ہے یا نہیں؟ ظاہری بھی اور غیبی باتوں کا بھی۔ تو پھر ان کے پاس آئے نا پوچھنا ہے جو چیز، ان کو جو اپنی ہوش کو نہیں، جس کا میں نے بتایا آپ کی جیب کے پیسے نہیں بتا سکتے، یہ وہ تو دور کی بات ہے، مطلب ہے کہ گھر میں کیا ہے، 3 باتیں سے اگر جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بھول کے چلے گئے تو 3 باتیں، بھائی میری جیب میں کتنے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، گھر میں کتنے ہیں۔ تو اگر نہیں تو اسے کہیں اپنے پر بھی رحم کرو، میرے پر بھی رحم کرو، کیوں مطلب ہے یعنی ایمان خراب کرے اپنا بھی ہمارا بھی۔ تو یہ تو ایک فرشتہ ہو گیا نا، ایک بات۔ اب دوسری سن لیے، دن کی بات ہے، اب رات کی بھی بات سن لیں۔ رات کو بھی بندے کئی ڈرتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نیند نہیں آتی، فلاں ہو گیا، شیطان آ گیا، خواب آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جب بندہ حضور علیہ السلام کا در چھوڑے گا، آپ کی تعلیمات کا چھوڑے گا، تو اس پر یہی ہوگا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ فرشتے پھر اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ بندہ یہ عمل کرے، پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب کیا دوسرا جو فرشتوں پر یہ ہے ایمان بالملائکہ، ہم نے صرف وہ ایک پڑھا ہوا ہے، آگے پھر کچھ نہیں، فائدہ نہیں لیا پھر ان سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں، اسی طرح سونے سے پہلے وضو فرماتے ہیں۔ تو بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم تو جب سونا ہوتا ہے تو ہمیں تو وضو کی پرواہ ہی نہیں، اب تو کہتا ہے ٹوٹ بھی جائے تو کوئی نہیں، اب سونا ہی جو ہے۔
بلکہ ٹائلٹ جاتے ہیں، اب یہ ہے بھی ہے تو وہ نہیں رہا۔ ادھر وہ برعکس معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ وضو ہے بھی تو وہ تازہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عجیب بات دیکھتی ہوں کہ آپ جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں اس طرح سونے کے لیے بھی وضو فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دوسری آگے حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے وضو کر لے ساری رات ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی پاکی کی وجہ سے، اس کی نفاست کی وجہ سے۔ فرمایا کہ وہ فرشتہ اس کے سرانے بیٹھا رہتا ہے، اتنی ماں نہیں اس طرح بیٹھتی جس طرح فرشتہ بیٹھتا ہے سرانے۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اپنی سائیڈ اور اپنا جو یعنی وہ اس طرف یا دوسری طرف جو ہے مطلب یعنی وہ بدلتا ہے اپنا پہلو، تو فرمایا اس وقت بھی وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے لیے اتنا، اور ایسے وہ زبردست طاقتور فرشتہ جو ہے بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنا۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کو جو ہے رات میں فرشتہ، اس کو نیند بندے کو اچھی آئے گی، اس کو لوریاں وہ دے گا، یعنی وہ اپنے طریقے سے دنیا مطلب نورانی مخلوق ہے، نور محسوس کرے گا بندہ کہ وہ اپنا وہ آرام سے اس کو نیند آئے گی، آرام سے سوئے گا۔ یہ دیکھیں کتنا آسان عمل، یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا، کہ حضور علیہ السلام تو ہمیں فرشتے دیں اور ہم ادھر ادھر بھاگے، ٹونا ٹوٹکا، کوئی ٹی وی لگاؤ جی نیند نہیں آ رہی، اچھا گانا سن، فیس بک کھولو نیند نہیں آ رہی، اس سے نہیں آئے گی۔ آپ کو اٹھ کے جا کے وضو کر لیں یا زیادہ 2 نفل پڑھ لیں، آپ کو آ جائے گی۔ یعنی یہ چیز، کیونکہ یہ تو غیبی مخلوق ہے، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک نے ان میں بڑی قوت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو بندہ مغرب کے بعد، یہ رات کی بات کروں، مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر ہے مسنون ذکر، 10 مرتبہ یہ پڑھ لے تو اللہ پاک ایک اسلحے سے لیس فرشتہ جو ہے ساری رات حفاظت کے لیے بھیجتا ہے، اس کی اور اس کے گھر کی۔ یعنی ایک ہے عام فرشتے جا رہے جس طرح، ایک ہے مسئلہ، اور یعنی فرشتے جو اسلحہ لیے ہوئے ہیں، یعنی جو وہ ان کے پاس جو اسلحہ، ظاہر ہے اللہ پاک نے جو ان کو کے لیے دیا ہے، جیسے ہمارے ہاں مشین گنیں ہوتی ہیں، ٹینک ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، ان کا بھی اپنا ایک اسلحہ ہوتا ہے۔ تو ایک اسلحے سے لیس فرشتہ جو ہے وہ شام، یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، تو آپ دیکھ لیں، ایک تو یہ سونے والا جو آپ کو لوری اور سلائے گا ٹھیک، اور دوسرا جو ہے وہ حفاظت والا بھی آپ یعنی اپنا چیز یہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، آپ سن لیں دوسری، یہ 3 ہو گئے، فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ بھی غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، جس طرح بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا جو بھی بیٹھ کے وہ ذکر اذکار، جب تک وضو میں رہے، یہ ہے حدیث شریف میں، وضو میں رہے اور کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہے ویسے ہی مسجد میں، فرمایا جب تک نمازی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھ کے، فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی بخش دے، یا اللہ اس کی برکت دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے کہ کتنی وہ دعائیں لینا چاہتا ہے، اتنی دیر وہ بیٹھے۔ یہ فضیلت ہے اس حدیث میں بیان ہے کہ جو نماز، اس لیے نبی علیہ السلام فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں تشریف فرما ہوتے، مغرب کے بعد بھی کچھ آپ تشریف فرما ہوتے، یعنی مسنون اذکار پڑھے، 10-15 منٹ لگتے ہیں ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے، دعائیں ہیں حضور علیہ السلام نے تلقین کی ہوئی، ان میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ چوتھی چیز بتا دی آپ کو کہ نماز پڑھیں تو آپ کی تو دعا کریں گے، جو کریں گے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور دعائیں جو ہے لینا شروع کر دیں، آپ اللہ کو یاد کریں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب اٹھیں گے ظاہر ہے جہاں جائیں گے برکت ہوگی، یہ چیز ہوگی چیزیں، کیونکہ بندہ پریشان ہو زیادہ تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ کے بیٹھا کرے تھوڑی دیر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں کہ کوئی بندہ، یہ آپ 5ویں چیز بتا رہا ہوں، 5 فرشتوں، یہ ساری احادیث ہیں، یعنی ساری احادیث ہیں،
اور قرآن مجید میں بھی بہت اس طرح کا بیان ہے کہ فرشتوں پر جو ایمان لانا، فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، مثلا آپ ادھر نہیں ہیں لیکن میں دعا کرتا ہوں یا آپ دعا کرتے ہیں میری غیر موجودگی میں، یا اللہ اس کا بھلا کر، یا اللہ اس کو رزق عطا فرما، یہ اس دعا میں اخلاص بہت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی تو قبول ہو یا نہ ہو، اس بندے کے لیے فرشتہ یہی وہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ بندے کی تو ہو یا نہ ہو، وہ فرشتے کی ضرور ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ دوسرے کے لیے عزتیں مانگ رہے ہیں، وہ آپ اپنے لیے گویا مانگ رہے ہیں، دوسروں کے لیے رزق مانگ رہے ہیں، اور جو کہے دوسرے کا ککھ نہ رہے اس کا ککھ، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ بعض لوگ نے خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی بد دعائیں کر کے وہ فرشتہ گیا، اچھا ایسا ہی تیرے ساتھ بھی ہو، تو پھر اس لیے کہتے ہیں بد دعا یہ نہیں کرنی چاہیے، مطلب اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اپنا بھی بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا بھی جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ غیبی یعنی دعا جو ہے، غیبی دعا سے مراد یہ کہ بندہ ادھر نہیں ہے تو آپ دعا کریں، تہجد میں اٹھیں اکیلے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ دعا بھی نہیں کرتے تو شاید مل نہ جائے اس کو چیز کو۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندے آئے مسجد میں، انہوں نے مسجد کا پتہ نہیں تھا، مسجد کی پاکی پلیتی کا، مسجد میں جو ہے وہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام دوسرے جو بیٹھے تھے وہ بڑا وہ اٹھ کے ان کو تنبیہ کرنے لگے، آپ علیہ السلام نے روک لیا، انہوں نے چہرے دیکھے ان کے تو بھائی یہ تو مجھے ماریں گے، یہ مجھے جو ہے تنبیہ کریں گے۔ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا روک جاؤ۔ وہ آیا، آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجد جو ہے یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں ایسے کام نہیں ہوتے۔ اب اس کو جو ہے بڑا اچھا لگا نبی علیہ السلام کا طریقہ، دیکھیں نا کس طرح طریقہ۔ ہمارے ہاں تو مسجد میں کوئی ٹوپی نہ پہنی اس کے ڈنڈا لے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے آج بھول کے آگے آئندہ نہیں آؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کہیں پریشانیوں میں سے یعنی مارا ہوا آگے بھی مسجد میں آیا بھی ہے، وہ کئی لوگ نہیں، تو کوئی آ جاتا ہے جس طرح بھی آ جاتا ہے، اس کو آنے دیں، اگر وہ اس کے کوئی آداب نہیں پتہ تو اس کو پیار محبت دیں تو آداب بھی سیکھ جائے گا۔ وہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ سارے سیکھ کے آتے ہیں لوگ، ہاں روز جو آتا ہے بندہ اس کو کہنا چاہیے، اس کو تو پتہ ہونا چاہیے آداب کا۔ تو وہ جو بندے تھے وہ دعا کرنے لگے، وہ جن کو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، تو اس نے دعا کی، جا کے آگے نفل پڑھے، دعا کی یا اللہ صرف مجھ پر بھی رحم فرمانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمانا اور کسی پر نہ کرنا۔ یعنی وہ سمجھ رہے انہوں نے تو مجھے جو ہے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے مارنے لگے تھے، تو میں اب اپنے لیے تو نبی علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ اب آپ علیہ السلام نے سنا بھئی یہ پھر اس نے ایسی بات کی ہے جو یعنی وہ اعلیٰ بات نہیں ہے۔ آپ نے پھر بلایا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک بہت وسیع چیز کو بڑا چھوٹا بنا دیا ہے، محدود کر دیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بھئی اتنی وسیع ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کم کر دیا۔ ان کو وہ بھی سمجھ آ گئی بھئی یہ چیز جو ہے۔ تو یہ ابھی 5 چیزیں ہو گئی آپ کو بیان۔ یہ دیکھیں اب ہر بندہ کوئی نہ کچھ اس میں سے کر سکتا ہے۔ چھٹی چیز فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ روزانہ جب سورج نکلتا ہے کیا ہوتا ہے، سورج اس 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں، 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں، وہ طریقہ بتاتے ہیں دن کیسے گزارنا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے مرضی سے گزار رہا ہے نا، دن اٹھتا ہے جو مرضی کرتا ہے، جو مرضی نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا طریقہ بھی بتایا کہ کس ذہن کے ساتھ اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دن گزارنا چاہیے۔ فرمایا وہ اعلان یہ کرتے ہیں کہ لوگوں جن و انس کے علاوہ سب سنتے ہیں، کیونکہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، دوسروں کی آزمائش نہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام ہیں جو غیب کی خبریں ہمیں دے رہے ہیں، تو آپ تو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندو دیکھو تھوڑا جو مل جائے اور ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی پورے ہو جائے، اللہ بھی یاد رہے، نوازے بھی ہو جائیں، وہ تھوڑا بہتر ہے اس زیادہ سے کہ زیادہ تو مل گیا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کھو دیا،
ان کے قرب کو کھو دیا، ان کے تعلق کو کھو دیا۔ تو وہ یہ گویا اعلان کر رہے ہوتے صبح ملائکہ کہ بندوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دن آج آپ نے کیسے گزارنا ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے بندہ، کئی بندے وہ کہتے ہیں کہ کرے کھانے کو ہے نہیں، ہم تو نمازیں بھی جائیں، ہر چیز، ہم تو بڑے بیزی ہیں، ہم تو ٹیکسی چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، کاروبار اگر جائیں گے تو یہ ہوگا، نماز کو جائیں گے دکان بند ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو وہ فرماتے فرشتے کہ وہ تھوڑا جو ہے آپ کو کفایت کر جائے گا، وہ کافی ہو جائے گا جو اللہ کی یاد اور نماز اور دین کے ساتھ ساتھ ہے، اور وہ زیادہ آپ کو مل گیا لیکن ساتھ جو ہے غفلت اور گناہ اور نہ نماز کا پتہ نہ کسی چیز کا۔ اور یہ تو ہو گئے وہ فرشتے جو جب شام ہوتی ہے تو دو فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ پھر اب دیکھ لیں، یہ بھی دعائیں لینے والی بات ہے ان کی۔ جب یہ غروب ہوتا ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے تو پھر دو وہ والے فرشتے جو سورج نکلتا ہے وہ تو بتاتے ہیں دن کیسے گزارنا ہے، یہ جو رات والے بتاتے ہیں کہ اب رات بھی کیسے گزارنی ہے اور دن جو گزارا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں یا اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس پر تو بھی خرچ فرما اور اس کو وسعت دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں تھوڑا بھی خرچ کرتا ہے وہ فرشتے کی دعا لے لیتا ہے کہ اللہ، وہ فرشتہ دعا، یا اللہ اس کا جو مال ہے اور اس میں اضافہ فرما، اس کو برکت دے جو خرچ کرنے والے ہیں تیری راہ میں۔ اور دوسرا اعلان وہ کرتے ہیں یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر اس کا مال جو بخل کرنے والے ہیں۔ تو جو بندے مطلب ہے کہ یعنی گھٹ کٹ کے اور مطلب ہے سنبھال کے نہ زکوٰۃ دینی ہے نہ صدقہ دینا ہے نہ کوئی چیز، مطلب ہے ان کا ویسے ہی تباہ و برباد، یعنی ان کو وہ نفع نہیں اٹھا سکے، وہ بندہ کبھی نفع نہیں اٹھا سکتا اس سے، کیونکہ فرشتے کی دعا ہے۔ فرشتے کی بد دعا تو نہیں ہم کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں دعائے ضرر، لیکن اپنی زبان میں ہم جس طرح ہم بد دعا کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے، وہ اس کے خلاف وہ دعا کر دیتے ہیں روزانہ۔ یہ پھر یہ روز کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دیں گے، آپ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کچھ نہ کچھ جو ہے اگر نہیں دیں گے، بخیل بن جائیں گے تو آپ کا تباہ و برباد غیر ضروری چیزوں میں، یہ بیمار ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلانا مجھ سے دھوکہ کر گیا، اس طرح کی بات جو ہے ہوتی ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی جو ڈیفینیشن ہے امیر کی وہ اور ہے، غریب کی اور ہے، ہماری اور ہے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ لیس الغنا بکثرت المال، کہ ہم تو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ زیادہ امیر ہے۔ آپ علیہ السلام کی تشریح بیان کروں، حدیث کی الفاظ نہیں، اس کا مطلب ہے امیر وہ ہے جس کو مزید کی خواہش نہ ہو، جس کو اور کا لالچ نہ ہو، وہ امیر ہے۔ حدیث شریف کے مطابق قناعت والا امیر کون ہے؟ جس کو اور کی خواہش نہ ہو۔ جس کو اور کی خواہش ہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کروڑوں اربوں ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بعض بڑے امیر لوگ ظاہری طور پر حکمران ہیں، ان کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، پھر یہ کیوں کھا رہے ہیں، پھر یہ کیوں دھوکے کر رہے ہیں، پھر یہ کیوں رشوتیں لے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ غریب ہے بیچارے، وہ بیکاری ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پاک پھر غربت اور محتاجگی ڈال دیتا ہے، چاہے کروڑوں اربوں بھی ان کے پاس، وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو امیر کون ہے؟ جس کو اور کی خواہش نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے نہ بھی ہو تو وہ امیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے ہدیہ دیا، کافی ہدیہ دیا، پیسے دیے اس نے 2-4 لاکھ جتنا بھی۔ آپ نے فرمایا شخص تو نے ہدیہ دیا ہے، تمہارے پاس کیا مال ہے؟ اور کیا مال ہے؟ اس نے کہا 2 دکانیں ہیں، 2 مربع زمین کے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، کارخانہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا چاہتے ہو اور بڑے مزید ملے اور بڑے؟ جی یہ چاہتا ہوں اور بڑے۔ فرمایا کہ یہ پھر لے جاؤ، یہ جو تم نے دیا ہے نا یہ لے جاؤ، تمہیں زیادہ ضرورت ہے مجھ سے، بھائی اتنا کچھ ہے پھر بھی تم جاتے، اور میرے پاس ہے بھی نہیں ہے اتنا، لیکن مجھے اور کی خواہش ہی نہیں ہے، تم تو مجھ سے بھی غریب ہو، جاؤ لے جاؤ، یہ تم اپنا ہدیہ لے جاؤ۔ تو امیر کون ہوتا ہے؟ جس کو مجھے وہ لالچ وہ جس سے ختم ہو، وہ امیر بندہ بنے، قناعت والا جو ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت مال سے امیر نہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کے بڑے پاس پیسے ہیں لیکن وہ دیتا نہیں ہے، فلاں کے پاس پیسے ہیں وہ کھاتا نہیں ہے۔ وہ امیر کئی اتنے غریب ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے،
وہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کنجوس ہے نا یہ بہت بڑا سخی ہوتا ہے. تو سننے والوں کا حضرت یہ تو بالکل الٹ چیزیں ہیں، بخیل اور کنجوس یہ سخی کیسے ہو گیا؟ فرمایا وہ ایسے کہ وہ اتنا کنجوس ہوتا ہے، بخیل جو ہے اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، دولت کٹھی کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، بینکوں میں زمینیں بناتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کپڑا مہنگا نہیں لیتا، تو ساری کی ساری بندوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. تو اس معنی میں تو وہ بڑا سخی، وہ اپنے پر بھی نہیں کیا. جو سخی ہے وہ کچھ اپنے پہ لگائے گا، کوئی دوسروں پر کھائے گا، کوئی آپ خود کھائے گا وہ چیزیں. تو یہ تو بندہ یہ چیز. تو ایک تو یہ وہ فرشتے جو ہے دو، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب جو ہے وہ سورج جو ہے غروب ہوتا ہے. ابھی اور بھی ہیں کافی چیزیں، 20 چیزیں نبی علیہ السلام نے ایسے ارشاد فرمائی جس سے بندے کو آپ خود اندازہ لگائیں اگر یہ ہمارے عمل میں آ جائیں تو رات دن برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی. آپ سوچیں بھائی کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ایک نورانیت ہے آپ کے چہرے پر بھی، دل میں بھی ایک نورانیت ہی نورانیت، بستر پر بھی، گھر میں بھی جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ ہیں ہمارے ہاں وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ ہے، وظیفہ کرو، وظیفہ کرو. اچھا وظیفہ جو ہے وہ تب اثر کرتا ہے جب اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں بھی کوئی اثر نظر آئے وظیفے کا. مثلا ایک بندہ وظیفہ کر رہا ہے یا رزاق یا رزاق، وہ رزق ملے. اب یہ بھی تو دینے والا بنے نا، اس میں بھی دینے کی عادت، دینے کی طبیعت بنے، یہ بھی دوسروں کو دے گا تو اس وظیفے کا اثر ہونا ہے. یہ اور جو ہے وہ گٹ گٹ کے رکھ رہا ہے تو وہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا. اس طرح تیسرا بندہ ایک چاہتا ہے یہ بھائی عزت ملے مجھے، یا معز یا معز، یہ اس پر اثر کرتا ہے وظیفہ جو دوسروں کو عزت دے. جب وہ دوسروں کو عزت دے گا تو وہ تو اللہ کے نام کا مظہر بن رہا ہے، تو ساتھ پڑھ بھی لے تو اس کو عزت ہی ملے گی. اسی طرح جو ہے تو یہ وظیفوں کا، اس لیے ہمارے ہاں مطلب یعنی وظیفے جو ہے وہ ہزار کی تسبیح ہے، طبیعت وہی ہے جو پہلے کی ہے، اور وظیفے سے وہ کوشش وہ اور زیادہ بعض دفعہ جو ہے وہ سخت ہو رہی ہے، اور زیادہ کنجوسی پیدا ہو رہی ہے، اور زیادہ غصہ آ رہا ہے، اور زیادہ چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں تو یہ چیز ہے. آپ دوسری چیزوں کو رہنے دیتے ہیں، بس ایک جو ہے وہ بتا کے بس ختم کر دیتے ہیں. یہ بھی کافی ہیں، اگر 4-5 فرشتے بھی مل گئے آپ کو تو یہ کافی ہے. رات دن میں موج ہی موج ہے، لیکن آپ عمل کریں گے. یہ تو ہے ایک چیز ہے، آخرت میں جا کے آپ دیکھیں گے. یہ دنیا میں ہی کل ہی شروع کر لیں، آپ کو اثرات مرتب ہو جائیں گے. کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ کریں تو یہ یعنی بڑی برکت ہے. آخری عمل صلی اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی، کسی مسلمان کی زیارت کے لیے، کسی مسلمان کو ملنے کے لیے جائے، لالچ کے لیے نہیں، بتی نکالنے کے لیے نہیں، اور رسم و رواج کے لیے نہیں، صرف یہ کہ بھئی مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، صرف اس کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جائے. فرمایا کہ 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے جب وہ گھر سے لیکن ہاں میں تو وہ جاتے ہی نہیں. اگر جائیں بھی کوئی پیسے مانگنے جا رہا ہے، کوئی کچھ جا رہا ہے، کوئی کام کو جا رہا ہے، ضرورت کے بغیر، غرض کے بغیر ہم کسی کو فون کرنے کے مطلب روادار نہیں. تو یہ وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی جو لوگ صحیح اللہ بھئی کس لیے آئے ہو. ہم اے جی میں کہہ تھوڑا پتہ کر رہا ہوں کہ حال ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا میں کہہ بچیاں دا کی حال ہے. اچھا پھر اچھا جو کاروبار کن چل رہا ہے، اور سناؤ ٹھیک ٹھاک. آخر تے 20,000 روپیہ نہیں ہو لیا. اچھا جب آخر پہ وہی بات کر رہی ہے تو پہلے کہانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ غرض اگر غرض ہے تو سیدھی آ کے جو ہے بندہ مانگے کہ مجھے غرض ہے، ٹھیک ہے وہ بھی چیز ہے. لیکن یہ فضیلت ان لوگوں کی بیان ہو رہی ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کا بندہ سمجھ کے، جیسے نیک بندوں کو لوگ ملنے جاتے ہیں یا اپنے بھائی کو یا اپنے رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح کی بشارت نبی علیہ السلام نے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بھی دی ہوئی ہے. وہ تو یہ نہیں فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے جب وہ نکلتا ہے، یہ نہیں. اس کے بارے فرمایا کہ جو دن کو چلا جائے شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے اس کے لیے. لیکن بیمار پرسی کرنے جائے اللہ پاک کے لیے تو آپ ڈھونڈا کریں کوئی بیمار تو نہیں محلے میں، کہیں کوئی رشتہ دار. آپ کی تو لاٹری نکل گئی، بیمار بندہ مل گیا، جائیں اس کے لیے دعا کریں. آپ کے لیے پیچھے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ تو ہے ایک روشن پہلو فرشتوں کا جو یعنی ایمان لانے. جب آپ ایمان لے آئے
آپ کا تعلق ان سے قائم ہو گیا، اب ان اعمال کے ذریعے آپ دوستی کریں ان کے ساتھ، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کرامن کاتبین، درود شریف لے جانے والے، ذکر اذکار والے اتنے اور بھی ہیں۔ پھر کبھی بیان ہوا تو میں آپ کو وہ سناؤں گا، وہ زیادہ ضرور، وہ بھی بہت اہم ہے کہ کن پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، کن پر فرشتے جو ہے وہ بے برکتیاں لے کے آتے ہیں، کن پر جو ہے وہ رحمت نہیں، ان کے لیے وہ عذاب بن جاتے ہیں۔ وہ بھی اعمال ایسے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں، ابھی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتا دیتا، وہ الگ 8-10 کیٹیگریز ہیں، تو ان سے بندہ بچے، ان اعمال سے یہ اعمال اختیار کرے تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، رحمت آپ شروع ہو جائیں گے۔ کیا ہو گیا مجھے؟ جنات سے جان چھوٹی، عاملوں سے جان چھوٹی، شیطانوں سے تویز ٹونا ٹوٹکا، یہ وہ، مطلب ہے کہ یہ تو آپ فرشتے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری آپ کے امام صاحب بیٹھے ہیں، اگر کسی کو احادیث یہ ساری کی ساری چاہیے کہاں یہ کس طرح لکھی ہوئی ہیں، کہاں لکھی ہوئی، کیونکہ میں نے تو مختصر بیان کیا ہے، یہ پوری احادیث ہیں، اردو میں بھی مل جاتی ہیں، عربی میں بھی مل جاتی ہیں، کہ یہ ایسی کوئی کہانی قصے اور یعنی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اب میں یہی بات ختم کرتا ہوں، اگر کوئی سوال مزید اسی کے متعلق کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، وہ سمجھ نہیں آئی، یا کوئی اور کوئی بات ایسے بعض دفعہ ذہن میں اٹکی ہوتی ہے یا کوئی سوال ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اجازت ہے، ورنہ پھر جو ہے دعا کرتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف پڑھ کے ان کے والدین، رشتہ داروں، سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، اب آپ کے بولنے کا وقت آ گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم بسم اللہ۔ لگتا ہے ماشاءاللہ سب کو صحیح سمجھ آ گئی ہے، نہیں ماشاءاللہ۔ کوئی نہیں بات پوچھنے والی، پھر دعا کر لیں پھر۔ جی انسانی صورت میں بھی فرشتہ کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ اللہ پاک چاہے تو آ بھی سکتا ہے، ایسا ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے بھائی، یہ ایک مسلم شریف کی، امام مسلم نے اس کو روایت کیا کہ ایک بندہ اپنے دوست کو، بھائی کو ملنے جا رہا تھا، رستے میں ایک دوسرا بندہ اس کو ملا، اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ جی میں اپنے بھائی کے لیے، کوئی غرض ہے، کوئی کام ہے؟ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، میں صرف اللہ کا بندہ ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ پھر بتایا اس نے، میں اللہ کا پاک کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے تمہیں بتانے کے لیے، جس طرح تم میرے لیے اس سے محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ چیز تو اس طرح یہ حدیث شریف میں ملتا ہے، تو اس طرح ممکن ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، تو سورۃ الفاتحہ اور قل شریف 3 دفعہ پڑھ لیں تاکہ ایصال ثواب انشاءاللہ جو ہے وہ کر دیں ان کے والد صاحب، اور جو ہے اور بھی جو رشتہ داروں میں دوست احباب میں۔ اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حاج عبدالحمید زرگر صاحب اور حاجی محمد اشرف صاحب لے کر سب کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی قبول ہے جی ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے جس نے جو بھی پڑھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، یہ تیرے اچھے بندے، بچے معصوم بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ یہ آئے ہیں، یا ارحم الراحمین، سب کا آنا، اس میں حصہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، یہ جو سورۃ الفاتحہ اور قل شریف اور بھی جو کسی نے کچھ پڑھا ہے، یہ نصیحت کی باتیں جو حدیث قرآن مجید پڑھا گیا، سنا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما۔ آپ کے طفیل تمام انبیاء رسل، ملائکہ علیہم السلام، اہل بیت کرام
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت کو، خصوصاً حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی اور سیدنا ابوالحسن شاذلی اور جتنے سیدنا عبدالعزیز الدباغ، حضرت بہاؤالدین نقشبند، خواجہ اجمیر اور جتنے بھی اولیاء، علماء ربانیین، صالحین ہوئے، سب کی بارگاہوں میں پیش فرما۔ اور اس کے بعد یا ارحم الراحمین سعید صاحب کے جتنے بھی خیش وکارت آباء و اجداد رشتہ داروں میں وفات پا گئے، یا ارحم الراحمین ان کی روحوں کو ہمارا سلام بھی اور اس کا ثواب بھی عطا فرما۔ اور یا ارحم الراحمین اور بھی جو حاضرین ہے، بھائی نے ابھی درخواست کی ہے جن دو بزرگوں کے لیے، اور بھی جن کے ذہن میں جو بھی ہے یا خیش وکار اب رشتہ دار، یا ارحم الراحمین تو سمیع البصیر ہے، تو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، ساری امت پر رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین تو نے کتنا فضل فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر ہمارے لیے بھیجا، اور آپ نے ہمارے لیے یہ کتنے قیمتی پھول ہدایت اور رہنمائی کے ملائکہ کے بارے میں کہ جس میں ایک ایک آپ کے جملے سے ایک ایک فرشتہ گویا ہمیں مل رہا ہے۔ یا ارحم الراحمین ہم نبی علیہ السلام کے اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے، تو اپنے پاس سے ان کے درجات بلند فرما اور رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اور جتنی بھی احادیث یا تشریح ہم نے سنی ہے ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمیں ملائکہ کا ساتھ ملے اور شیاطین سے اور جنات سے ہماری جان چھوٹے، تاکہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے رزق میں، جان میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، اہل و عیال میں برکت ہو۔ یا ارحم الراحمین اس جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور بھی جو لوگ بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جن لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے، کام متاثر ہوا ہے، جو دیہڑی دار ہے، مزدور ہیں، تاجروں کی تجارت میں اور کاروبار حضرات اور مزدوروں کی مزدوری میں، یا رب العالمین برکت عطا فرما، اپنے غیب سے، اپنے خزانوں سے ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجات کو پورا فرما، جو قرض خواہ ہیں ان کا بوجھ آسان فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تو نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور وہ ہے تیری رضا حاصل کرنا، تیرا قرب حاصل کرنا، تیری عبادت۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی تگ و دو کرنے والوں میں شامل فرما۔ ہم جو ہے غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بے مقصد، کچھ دولت کے پیچھے، کوئی عورت کے پیچھے، کوئی حکومت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، یہ چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں واپس لوٹنے والا بنا اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، توبۃ نصوح۔ ہمیں صحیح مقصد جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا وہ عطا فرما، اپنی عبادت خالص عبودیت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی محبت، آپ علیہ السلام کا عشق، آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع، حضور علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اسی میں زندہ رکھ، اسی میں جان موت، اور اسی میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو۔ اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ، نیکوکاروں کا حشر نصیب فرما۔ جتنے بزرگ لوگ ہیں یا اللہ ان کو صحت جسمانی روحانی عطا فرما، جتنے نوجوان ہیں ان کو تقوی، طہارت اور رزق کا اچھا مضبوط ذریعہ، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو مناسب رشتے مہیا فرما، اور جن جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں ان کو ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے والا بنا، جو بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اور جو بیویاں ظلم کر رہی ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ ماں باپ اور بچوں میں ادب کا رشتہ، شفقت کا رشتہ قائم و دائم فرما، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین آخر میں ہم ساری دعائیں تجھ سے نہیں مانگ سکتے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں تجھ سے مانگی ہمیں بھی ان میں حصہ عطا فرما، جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے ہماری بھی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔